جی السلام علیکم ایوری ون. میرا نام باسط ندیم ہے اور میں آج ڈیلس میں غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ حسن الیاس صاحب موجود ہیں. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام جناب. بہت بہت شکریہ حسن بھائی. سب سے پہلے تو میری ریکویسٹ پہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور میں آج پورا دن ہی آپ لوگوں کے ساتھ اسپینڈ کر رہا ہوں اور اس کا میں ایک الگ ویلاگ بناؤں گا کہ میرا ایکسپیرینس کیسا رہا. میرے بہت سارے سوالات تھے, بہت سارے آپ لوگوں کو آپ کا غامدی صاحب کا پوائنٹ آف ویو میں نے بڑے ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا ہے, سنا ہے, اور میرے کچھ سوالات تھے, کچھ میری آڈینس کے سوالات تھے اور میں ان سب کو ایک جگہ پہ پٹ ٹوگیدر کر کے آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اگر آپ جو ہے کوئی بھی سوال کے اوپر آپ اگر جواب نہ دینا چاہیں تو پلیز مجھے بول دیجیے گا کہ ہم وی کین موو ٹو دا نیکسٹ کویسچن. میں حاضر ہوں, شروع کیجیے. اچھا حسن بھائی چلیں لیٹس گیٹ رائٹ ان ٹو اٹ. سب سے پہلے میں ذرا پیئرز مورگن سٹائل میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے جو اسرائیل پہ حملہ کیا تھا اس کو آپ آج کی ماڈرن ٹرمز ٹیررزم سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے, اگر کوئی واقعہ پہلی دفعہ ہوا ہو تو اس کے اوپر آپ کسی اصطلاح کا, کسی تعبیر کا اطلاق کرنے میں بہت آسانی محسوس کر سکتے ہیں. مثلا اگر 2 ساورن اسٹیٹس ہوتی اور ان 2 ساورن اسٹیٹس میں ایک کوئی مسلح گروہ اٹھتا اور دوسری پہ حملہ آور ہو جاتا اور وہ نان کمبیٹیٹرز کو بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے مارتا, تو یہ بہت آسانی سے آپ اس کو ٹیررزم کہہ سکتے ہیں, اس کا اطلاق بھی کر سکتے ہیں. یہ جو حماس کی وہاں پر جدوجہد ہے یا ان کا مسلح حملہ ہے, یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہو گیا کہ جس کی میں مذمت کر کے, جس کو میں دہشت گردی قرار دے کے ان لوگوں کو یہ بتاؤں کہ تم نے کوئی خلاف اسلام کام کیا ہے. یہ ایک پورا کا پورا نیریٹو ہے, نظریہ ہے, جو ان جگہوں پر جہاں پر مسلمانوں کو کانفلکٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں کی مذہبی قیادت نے دیا ہے. وہ مذہبی قیادت جب کوئی نیریٹو دیتی ہے تو اس نیریٹو کے کچھ بائی پروڈکٹس, کچھ آف شوٹس ہیں جو وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہتے ہیں. تو اس وقت جو مڈل ایسٹ کے اندر کرائسس ہے اور اس میں حماس نے ایک آخری اقدام کیا ہے, یہ کوئی انڈیپینڈنٹ اقدام نہیں ہے بلکہ ان کی ایک کلیکٹیو چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ نظر ہے جس کا نتیجہ نکلا ہے. اور وہ زاویہ نظر میں آپ کو مختصر بتاؤں 3 جملوں میں, تو وہ یہ ہے کہ جو فیصلے عالمی قوتوں نے کر دیے ہیں اس کو ہم نے نہیں ماننا. ہم حق اور انصاف کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس سرزمین میں چونکہ ہم پہلے رہتے تھے لہٰذا ہمیں یہاں پر رہنے کی اجازت ہونی چاہیے. جو لوگ باہر سے آ کر یہاں پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں ان کو نکال کے ان کا خاتمہ کرنا چاہیے. حماس نے اپنے مینیفیسٹو میں اس بات کو 25-30 سال بیان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی ریاست کا خاتمہ چاہتے ہیں, اور پھر گزشتہ کچھ عرصے میں انہوں نے اس سے اسپردار ہو کر 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات بھی کرنا شروع کر دی ہے. تو اس وقت جو انہوں نے اقدام کیا ہے, اگر آپ اس اقدام کو ان کے موقف کے لحاظ سے دیکھیں تو مذہبی قیادت کا لڑنے کا جو نیریٹو تھا اسی کو انہوں نے اظہار کیا ہے. تاہم اس کے اندر ایک ایسا معاملہ ہے جو خود مذہبی قیادت بھی جب لڑنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تب بھی دین اور شریعت کی بعض حدود کی وہ پابند ہوتی ہے, اور خود حماس کے علماء اس کی پابندی کا درس دیتے رہے ہیں. وہ ہے نان کمبیٹنٹس کو پکڑنا یا نان کمبیٹنٹس کے خلاف اقدام کرنا. تو ایک جو چیز اس وقت ہوئی وہ یہ کہ حماس نے نہتے شہریوں کو یرغمال بنایا. نہتے شہری جب میں کہتا ہوں تو ہمارا جو جہادی مائنڈ سیٹ ہے اس کے لیے ایک پورا نیریٹو لے کے آتا ہے. وہ نہتے کیسے ہیں بھائی, حکومتوں کو ٹیکس دے رہے ہیں اور اس سے حکومتیں یہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں. یہ تعبیرات فقہ کی روشنی میں چل نہیں سکتی. اگر کسی نے اسلحہ نہیں اٹھایا تو وہ پہ ڈائریکٹ کمبیٹنٹ نہیں رہتا. تو یہ خلاف ورزی اگر آپ اقدام میں جس کے لحاظ سے پوچھیں وہ تو ہوئی ہے. باقی جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ان کے ایک نیریٹو کا نتیجہ تھا جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑ گیا. تو حسن بھائی ایک تو میں بھی اس والی ٹیکس والی بات کے بھائی وہ میرا اگلا سوال تھا. میرا ایکچولی اس کے اوپر مطلب یہ 2 wrongs does not make a right والی بات نہیں ہے کہ اگر وہ تو کر رہے ہیں ٹھیک ہے, پورا ایک مقدمہ ہے. اور اگین میں اپنی ویڈیو میں جو آپ کا ڈیٹیل مقدمہ ہے اس کے اوپر وہ میں اپنے ریفرنس میں آپ کی لنک ڈالوں گا. میں کوشش یہ کروں گا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ سوالات میں پٹ ڈاؤن کر سکوں گا آپ کے ساتھ. تو وہ جو ایک سرٹن ایونٹ ہوا جس میں سویلینز مارے گئے ہیں, ڈفرینٹ سورسز کہتے ہیں 600 700 800 جتنے بھی اسرائیلی مارے ہیں حماس نے, اس ایونٹ کو آپ اگین وہی 2 wrongs does not make a right والی بات سے کیا آپ سمجھتے ہیں وہ ٹیررزم ہے کہ نہیں ہے ٹیررزم؟ دیکھیے میں نے جو بات آپ سے عرض کی ہے کہ اگر آپ یہ مان لیں کہ حماس کی وہاں پہ حکومت تھی, حماس وہاں پر حکومت کر رہی تھی, اگر آپ یہ مان لیں کہ اسرائیل ایک سوورن اسٹیٹ ہے, تو پھر تو یہ بڑا آسانی سے کہنا
بنتا ہے کہ جی یہ تو ایک دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے، وہ ایک کانفلکٹ کا ایریا ہے. اس کانفلکٹ کے ایریا میں ایک نیریٹو ہے جو ایک قوت رکھتی ہے، اس نیریٹو کا انہوں نے اظہار کیا ہے. تو میں اگر اس کو دہشت گردی قرار دے بھی دوں تو آپ کا کیا خیال ہے جو سننے والے ہیں وہ اس کو ایسا دہشت گردی کے پرسیو کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے کام کیا. وہ تو ایک نیریٹو رکھتے ہیں نا، تو ہمیں اس نیریٹو پہ بات کرنی چاہیے. وہ نیریٹو ہے جو وہ اس قوم کے ساتھ لڑنے کے لیے اپنائے ہوئے ہیں، اور آج سے نہیں اپنایا ہوا، وہ رشتہ 70 سال سے کم و بیش اپنایا ہوا. اس میں جنگیں ہوئی ہیں ان کے درمیان، انہوں نے ایک دوسروں کو مارا ہے. اسرائیل نے بھی حملہ آور ہو کے ان کو مارا ہے، وہ بھی حملہ آور ہو کے ان کو مارتے ہیں. تو ان حملہ آور ہونے کی جو اسٹریٹجیز ہیں، اگر آپ اس کو قانون کے لحاظ سے دیکھیں، کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو استبداد کے خلاف جدوجہد کر رہا ہوں، تو میرے نقطہ نظر کے مطابق وہ جدوجہد ہو سکتا ہے حکمت عملی کے لحاظ سے ٹھیک نہ ہو. تو میں اس کو دہشت گردی کا حملہ تو ہرگز نہیں قرار دیتا، اس لیے کہ ایک کانفلکٹ کا علاقہ ہے. اس کانفلکٹ کے علاقے میں دونوں طاقت کے بل پر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، تو میں اس کو خلاف حکمت قرار دوں گا، میں اس کو بیوقوفانہ قرار دوں گا، میں اس کو یہ قرار دوں گا کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ ان کو حاصل تھا اس کا خاتمہ ہو گیا. لیکن اگر آپ خالص قانون کی نظر سے دیکھیں تو کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں تو ایک استبداد کے خلاف لڑ رہا ہوں، اور اس استبداد کو آپ نے مان لیا نا جبر کی بنیاد پہ، میں نہیں مانتا. تو اس کو اس بحث میں لے جانے کے بجائے جو اصل چیز ہے وہ یہ کرنے کی ہے کہ بھائی جو ریئلٹیز ہیں ان ریئلٹیز کا خاتمہ اگر آپ مسلح جدوجہد سے کر سکتے ہیں تو کر دیں. یعنی اگر حماس کے حملے کے نتیجے میں وہ اسرائیل پہ قابض ہو جاتے اور ان کی اپنی حکومت کا وہ اعلان کر دیتے جیسے باغیوں نے شام میں کیا ہے، تو ہم سب اس کو مان لیتے، اس لیے کہ ان کے نظر میں وہ استبداد تھا. نہیں کر سکے نا، اس کے نتیجے میں ان کو خود نقصان ہوا، جو کچھ حاصل تھا وہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا. تو ہم کسی ایکٹ کو دہشت گردی یا عدم دہشت گردی اس وقت قرار دیں جس وقت خطے کے اندر دونوں قوتیں ایک دوسرے کے وجود کو ماننے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہوں. یہ تو مخاصمت کا علاقہ ہے جہاں پر وہ اس کی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے. دیکھیے یہی بات غامدی صاحب نے ایک دوسرے زاویے سے بیان کرنے کی کوشش کی جب سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کا کانفلکٹ ہوا. بھائی ایک فریق دوسرے کی حکومت کے انعقاد مانتا ہی نہیں ہے تو آپ اس کو باغی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ باغی تو آدمی تب بنتا ہے نا کہ جب وہ اس کو مانے اور میں بغاوت کر دوں. تو اسرائیل کا وجود کیا فلسطینیوں نے تسلیم کر لیا تھا؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کرنے کا ان کو، وہ تو سمجھتے نہیں ہیں. جب نہیں سمجھتے تو یہ ان کا ایک فیصلہ ہے، اس فیصلے کی کچھ کانسیکوینسز ہوں گے. وہ لڑیں گے تو سامنے والے کو چوڑیاں پہن کے تو نہیں بیٹھے، وہ بھی لڑیں گے تو اس سے آپ کا جانی مالی نقصان ہوگا. تو میں اس کو اس وقت دہشت گردی قرار دوں جس وقت فلسطین کی قیادت اسرائیل کو ایک ملک تسلیم کر لے اور اسرائیل فلسطین کو ایک آزاد ملک تسلیم کر لے، اور جو چیزیں اقوام متحدہ نے طے کی تھیں دونوں اس کے پابند ہو جائیں. تو دونوں جب اس لائن پر آ جائیں گے اس کے بعد کوئی اقدام ہوتا ہے تو اس کو ہم اس زاویے سے دیکھیں گے. اس وقت تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ دونوں اپنی حدود سے آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، اور اس میں ہم چونکہ اسرائیل تو ہماری بات نہیں سنتا، وہ تو اسلام پہ نہیں کھڑا ہوا، ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم جب اس جدوجہد میں پڑے ہو، تمہاری مذہبی قیادت نے تمہیں بتایا ہے کہ تم انصاف اور حق کی بنیاد پہ مطالبہ کرو گے، پوری سرزمین تمہاری ہے. بھائی پوری سرزمین پشاور والے مطالبہ نہیں کر سکتے افغانستان میں شامل ہو. آپ کے لحاظ سے یہ جو تقسیم ہوئی ہے پاکستان کی یا باقی دنیا کے ممالک کی، سوڈان کو دیکھیں، لبنان کو دیکھیں، خود آپ اس علاقے کو دیکھیں جہاں پر عراق کے ساتھ کردستان ہے، اس کی سرحد ترکی، یہ سب تقسیم کو انصاف کی بنیاد پہ ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی نا. تو ہم ان کو بھی یہی کہتے ہیں کہ مذہبی قیادت، میں نے بڑی تفصیلی ایک آرٹیکل لکھا ہے تو اخبارات میں چھپا ہے کہ مذہبی قیادت کا رویہ ہے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عالمی برادری اسرائیل کے پیچھے کھڑی ہے. اسرائیل تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، عالمی برادری کے فیصلے ہیں. تو جب آپ اسرائیل کے خلاف اقدام کرتے ہیں تو آپ عالمی برادری کے خلاف اقدام کرتے ہیں. میں اس وقت جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، آپ کا دشمن کون ہے اس کو پہچانے آپ. دوسری بات کیا ہے، آپ کی صلاحیت اور حیثیت کیا ہے. یعنی آپ یہاں سے پراکسی کے طریقے پہ ایران سے بم لیتے ہیں، جھوٹ بولتے دنیا کے سامنے ہم تو کچھ نہیں کر رہے، تو وہ لیتے ہیں، آپ بولے نا. آخر حماس نے حکومت کی ہے نا وہاں پہ، 10-15 سال سے حکومت کر رہی ہے. کبھی اعلان کر کے حماس نے کہا ہے کہ ہم یہاں سے بم لیتے ہیں، دیسی سرنگیں بنا کے ان کے اندر یہ پھلجڑیاں چھوڑتے ہیں اور وہاں سے آئرن ڈوم آتا ہے ہمارے بچوں کو اسپتالوں میں مار کے چلا جاتا ہے. تو اس رویے کو مذہبی قیادت نے اپنایا ہے. اور تیسری چیز کیا تھی، ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم جہتی کے ساتھ جدوجہد کرتے تو اللہ کی نصرت آئے گی. نہ نصرت الہی کے قانون کو وہ سمجھتے ہیں، نہ مسلمان اس وقت دنیا میں جس پوزیشن میں اس کو وہ سمجھتے ہیں. اس سب کو پس منظر میں رکھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ حماس جو کچھ کر رہی ہے وہاں پر حماس کر رہی ہے، باقی جگہوں پر اور مذہبی قیادت کر رہی ہے، وہ دنیا کے حالات
زمانی حقیقتیں اور عالمی عرف کے جو فیصلے ہیں ان سے لڑنے کا فیصلہ کر رہی ہے، اور آج نہیں کر رہی، 70 سال سے کر رہی ہے۔ اس کا ایک نتیجہ نکلنا تھا جو نکل کے سامنے آ گیا۔ اسرائیل نے اس کو جواز بنا کے ایران کی وہاں پہ پراکسی ختم کی، ایران کا جو اثر رسوخ تھا اس کو شام میں ختم کیا، لبنان کے اندر جو اس نے بفر زون بنائے، اب جو کچھ حاصل ہے وہ بھی ان کو دھکیل کے اس علاقے سے، ابھی دیکھیے کل کی خبر، انہوں نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر دیا، اور اس نقشے کو جاری کرنے میں جتنی مدد ان کی ہے حماس نے، کسی اور دوسری قوت نے نہیں کی، اس لیے کہ آپ کو ہم نے موقع دے دیا، آپ کے پاس طاقت ہے، میں نہتا ہوں، میں آپ کے اوپر پتھر مار کے آپ کہتا ہوں آؤ مجھے مار کے دکھاؤ، تو وہ پھر آتے ہیں، وہ آپ کو مارتے ہیں، آپ کی جگہوں پہ قابض ہوتے ہیں۔ غامدی صاحب نے بڑی تفصیل سے مسئلہ فلسطین کے موضوع پہ گفتگو کی۔ ہم نے جو چیز بتانے کی کوشش کی ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ اسرائیل کے مظالم کے آگے ان لوگوں کے سینوں میں دل نہیں ہے، ان کو دکھ نہیں ہوتا، کس کو دکھ نہیں ہوتا، ان دکھوں سے نکالنا چاہتے ہیں، نکال کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو یہ مسلح جدوجہد کا رستہ ترک کرو۔ بڑا زبردست طریقے سے حسن بھائی آپ نے اس کو ایڈریس کیا، اس والے پارٹ کو، اور اگین آپ کے حساب سے اٹس ناٹ اے ڈبیٹ آف ٹیررزم اور اینی تھنگ، یہ ایک آپ کا پورا جو نیریٹو ابھی آ گیا بڑا کلیئرلی۔ اسی ٹاپک کے اوپر میرا آخری سوال ہے ایکچولی، جو آپ کا پورا مقدمہ ہے مسئلہ فلسطین کے اوپر، غامدی صاحب کا بھی آپ کا بھی بڑا کلیئر ہے پورا اسٹانس۔ اگین وہ جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، جس نے ڈیٹیل سننا ہے، میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ سوالات پٹ اپ کر سکوں۔ تو اس میں جو میرے سوالات یا لوگوں کے جو سوالات آئے ان کو میں نے ایک جگہ پہ کیا ہے کہ وہ جو پوری اپروچ ہے کہ ظاہر ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر، ورلڈ وار ٹو، پاس ورلڈ وار ٹو، وہ ساری چیزیں اگین لنک کے اندر پوری کی ڈیٹیلز میں ہوں گی۔ اس کی وجہ سے ایک تو سوال یہ بنتا ہے کہ تھوڑی سی ڈیفیٹسٹ اپروچ نہیں ہے یہ ٹورڈز دس میٹر پورا اوور آل، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے غامدی صاحب بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم ظاہر ہے کہ ہم ڈیفیٹڈ قوموں میں سے تھے، اور جو ابھی وکٹوریس قومیں ہیں وہ ہمیں ان کا آرڈر چل رہا ہے، ہمیں چلنا پڑے گا ان کے ساتھ۔ تو ابھی تقریباً 200 ملکوں میں سے 57-58 مسلمان ملک ہیں، 8 ارب 7.5 ارب ٹوٹل آبادی میں سے 2 ارب کے قریب تقریباً مسلمان ہیں، a little less than 1/3 دونوں طرح سے۔ تو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اتنے کمزور بھی نہیں ہیں ہم ایز مسلمان، لابینگ کے تھرو، کمیونیکیشن کے تھرو کر کے ان مطلب اکٹھے، اگر میں کہتا ہوں 57 پورے نہیں 20 بھی اکٹھے ہو جائیں، 15 بھی اکٹھے ہو جائیں، تو مطلب ایک افیکٹو اپنا وہ پٹ اپ نہیں کر سکتے ہم جو ہم کرنا چاہتے ہیں، یا ایز مسلم جو ہماری اپروچ ہے اس چیز کو، اس پورے مسئلے کو حل کرنے میں، یا آگے بھی اور دوسرے ایشوز کو حل کرنے کے لیے۔ جی دیکھیے، آپ نے جو سوالات پوچھے ہیں ان میں کئی پہلو ہیں، اور میں چاہتا ہوں میں ایک ایک پہ مختصر کمنٹ کر دوں۔ سب سے پہلے ڈیفیٹسٹ اپروچ کے اوپر آ جائیں، یعنی شکست خوردی کی جو نفسیات ہے، یا ہمیں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بزدل ذہنیت ہے، یہ مسلمانوں کی اندر جو ایک تفوق کا، علوف کا، برتری کا جذبہ تھا اس کا خاتمہ چاہتا ہے، اور یہ کہتے ہیں ورلڈ آرڈر کو آسمان سے آگے ہے، اس کو مان لو اور اس کے آگے چون چرا نہ کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو اس وقت ورلڈ آرڈر موجود ہے وہ آسو یا افلاق سے زمین پر نازل ہوا ہے، وہ عین انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ کون شخص یہ کہتا ہے؟ یعنی اگر انصاف کے تقاضوں کے اوپر ورلڈ آرڈر بنا ہوتا تو اقوام متحدہ کے اندر 5 قوتوں کو ویٹو حاصل ہوتا۔ کس نے کہا ہے آج تک؟ یعنی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا، نہ مسلمانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تم امریکہ کی غلامی اختیار کر لو، یا تم عالمی قوتوں کے باج گزار بن کر ان کی زیر نگی رہ کر زندگی کی سانسیں لو، یہ کبھی نہیں کہا ہم نے۔ ہم نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ دنیا کے اندر کون سی قوت ہے جو اقتدار تک پہنچتی ہے، اس کے لیے کچھ فیصلے ان قوموں نے کرنے ہوتے ہیں، کچھ زمانی حالات کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے 1000 سال حکومت کی ہے، دنیا پہ حکومت کی، ہم عالمی سپر پاور تھے، ہمارا توتی بولتا تھا، ہر جگہ پر ہم لوگ تھے جو فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ ہندوستان ہماری سرزمین نہیں تھی، ہم نے یہاں پر آ کے حکومت کی۔ یہ ترکی ہماری سرزمین نہیں تھی، ہم نے وہاں جا کے حکومت کی۔ یہ پورا مشرق وسطیٰ، ماوراء النہر، افریقہ تک، اور وہاں پر اسپین تک کیسے حکومت کی؟ اس لیے کہ ہمارے پاس طاقت تھی۔ جب طاقت آتی ہے تو آپ حکومت کرتے ہیں، جب آپ حکومت کرتے ہیں تو آپ فیصلے کرتے ہیں۔ اس وقت جو ورلڈ آرڈر بنا ہے یہ کچھ ایونٹس اور انسیڈنٹس کے نتیجے میں بنا ہے۔ ان میں سب سے بڑا ایونٹ کیا ہے؟ دوسری جنگ عظیم۔ اس کے اندر امریکہ بہادر نے ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ اس کردار کے بعد اس کو دولت بھی حاصل ہوئی ہے، اس کو طاقت بھی حاصل ہوئی ہے۔ اس نے باقی قوتوں کے ساتھ مل کے اس ورلڈ آرڈر کو تشکیل دیا ہے۔ یہ جو 57 ممالک ہم کہتے ہیں، ہم 57 وہی ان 57 ممالک کی لکیریں انہوں نے کھینچی ہیں۔ جب لکیریں کوئی کھینچتا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ لکیر
کھینچ کے آپ کو اس نے کہہ دیا یہ تمہارا ملک کے ہاتھ سے، اس کے بعد وہ غیر متعلق ہو جائے گا دنیا میں. انہوں نے آپ کو نیم خود مختاری دی ہے وہاں پہ. صحیح. نیم خود مختاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، ہمارے وسائل اور ہماری جن لوگوں کو تائید اور آشیرواد حاصل ہوگی ان کے خلاف حملہ آور نہیں ہوں گے. یہ جو ہوا ہے اس دور کے اندر، ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں کبھی یہ نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہو گیا، خدا کا شکر ادا کرو. آپ نے کبھی ہسٹری اگر آپ پڑھی ہو، آپ نے کبھی فتح حاصل کرنے کے بعد، بھئی دوسری جنگ عظیم سے پہلے پہلی جنگ عظیم میں ہماری آخری سلطنت کا خاتمہ ہو گیا. 3 سلطنتیں تھیں، مغلیہ سلطنت، صفوی سلطنت اور تیسری عثمانی سلطنت. 17ویں صدی میں زوال شروع ہوا اور آ کر 1920 تک خاتمہ ہو گیا سب کا. دنیا میں آج تک، یہ دنیا کی معلوم تاریخ ہے، جب کبھی آپ شکست خوردہ ہوتے ہیں، آپ ہارتے ہیں، تو فاتحین آپ کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ یا آپ غلام بنتے تھے، باج گزار بنتے تھے. یعنی یہ کہ آپ کا ملک ہوگا، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ یعنی فاتحین فتح کرنے کے بعد کہیں یہ آج کے بعد تمہارا ملک ہے، وزیر اعظم بن کے پارلیمنٹ بنا کر اور اپنی اکانومی کو بہتر کر کے اپنے شہریوں کا لائف سٹائل اوپر کرو. کبھی ہوا دنیا کی تاریخ میں؟ کبھی نہیں ہوا. تو یہ وہ قوتیں، اور ہم بھی یہی کرتے تھے، وہ بھی یہی کرتے تھے، کوئی تاریخ ماضی کسی کا مختلف. ان قوتوں کے اندر کچھ عقل شعور لڑ بھڑ کے اس نتیجے پہ پہنچے، کروڑوں جانیں گنوائیں انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں. ان کو کچھ عقل آئی کہ یار اگر یہی کچھ کر کے دنیا میں جینا ہے تو اس سے ہمیں وہ مفادات حاصل نہیں ہوں گے، لیکن ہیں ہم طاقتور، تو ہم دنیا کو ان کی حدود میں جینے کی آزادی دیتے ہیں. تو اس وقت جو دنیا میں 57 ممالک ہیں نا، جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یکجا ہو جائیں، یہ یکجا تو ہوں، ذرا اگلے دن پتہ چل جائے گا ان کو یکجا ہوں. یعنی آپ کے خیال میں یہ یکجا ہوں گے، یکجا ہو کے سیاسی قوت بنیں گے نا، تو وہ جو سیاسی قوتیں موجود ہیں وہ اپنے خاتمے کا اعلان کر دیں گے. وہ سیاسی قوتیں تو مذہب کی بنیاد پر سوچتی نہیں، وہ تو روس کو نہیں آگے آنے دیتی. وہ کوئی مسلمان ہے نہیں، اس کی برتری، اس کا نیکسس وہاں پر قائم نہ ہو. اس دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ قوتیں 60 سال سر جنگ کرتی رہیں اور ہم ان کے اعلی کار بن کے افغانستان میں لڑتے رہے. تو بتانا صرف ایک چیز مقصود ہے کہ جو کہا جاتا ہے نا ڈیفیٹسٹ اپروچ، بھائی آپ کے گھر میں چور گھسائیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جو نقدی ہے نکالو تو تمہاری زندگی کی ضمانت ہے. تو میں اگر یہ سوچوں کہ یار میں اس کو یہ نقدی ابھی دے دوں اور اس سے جان چھڑاؤں، تو یہ نقدی تو میں دوبارہ کما سکتا ہوں نا اگر میری زندگی بچی رہے گی. تو کوئی شخص کہے گا کتنا شکست خوردہ، کتنا بزدل ہے، لڑے نا اس کے ساتھ، تو اس کے پاس تو اسلحہ ہے، اس کے پاس تو بندوق ہے، تو میں کیا کروں گا اس کے بعد، میرے پاس کیا بچے گا. تو یہ پہلے نقطے کا آپ کو جواب ہے، صرف اس پہ آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. چوری تو چلے، پھر ایک ایسی چیز ہے مال ہو گیا. ابھی جو سچویشن ہے کہ جو، اور میں صرف فلسطین کو نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے بھی افغانستان میں بھی چل رہا تھا، دوسری جنگوں میں بھی ہوش فلسطین میں آئی ہے لوگوں کو. لیکن ایکچولی جانے جا رہی ہیں نا لوگوں کی، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں. تو سچویشن یہ وہ ہے، اور اس کی میں بڑی ایک سافٹ مثال ایک یہ ہے کہ بھائی مجھے پتہ ہے سال کے اینڈ پہ ایگزام ہے میرا، ٹھیک ہے، میں ایگزامینیشن ہال میں جا کے کھڑا ہوتا ہوں، پورا سال میں نے کوئی پڑھائی نہیں کی، اور اعلان کرتا ہوں یا میں نے فیصلہ کیا میں اگلے سال پڑھائی کر کے آؤں گا. یہ بہت ہی سافٹ مثال ہے. ایکسٹریم مثال یہ ہے جو ریالٹی ہے، مثال نہیں ہے، وہ ریالٹی ہے کہ لوگوں کی جانے جا رہی ہیں اس وقت. تو اس وقت ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ یار اب ہم ری بلڈنگ کا پروسیس سٹارٹ کریں گے. صحیح ہے نا. تو میرا سوال یہ ہے بیسکلی کہ پھر اب 100 سال میں کچھ کیا نہیں پچھلے، ٹھیک ہے، ایک فری فال میں جا رہے ہیں سارے کے سارے مسلمان. اب جب ایکچولی مومنٹ آف ٹروتھ آیا ہوا ہے تو اب ری بلڈنگ کی بات کرنا، اس وجہ سے شاید وہ جو ڈیفیٹسٹ والا امپریشن ہے وہ آ رہا ہے. جی دیکھیں، میں اس پہ اسی طرف میں آ رہا تھا کہ جس وقت آپ دنیا کو یہ باور کراتے ہیں نا کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ اس دنیا کے سٹیج پہ کہاں کھڑے، جب یہ عمل نہ ہو تو پھر آگے کی جو بات آپ نے کی ہے وہ لائے عمل کبھی بھی سین انداز میں مرتب ہی نہیں کر سکتے. آپ پھر آئیڈیاز کی دنیا میں جیتے ہیں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو، آج مسلمان اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ دوسری جنگ عظیم کے فاتحین نے دنیا کے اندر لکیریں کھینچ کر یہ ملکوں کو نیم خود مختاری دی. ایک نقطہ تسلیم کرنے کا ہے، اور یہ ہر جگہ تسلیم کرنا ہے انہوں نے. مثلا آج طالبان ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے، تو اس کی وجہ سے مسلمان کو آ کے حملہ آور ہو رہا ہے. وہاں پر آپ دیکھیے، ہمیں تو نظر نہیں آتے مظالم، صرف وہ نظر آتے جو ہمارے ساتھ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کبھی نظر نہیں آتے. کردوں کے ساتھ پچھلے 30 35 40 سالوں میں جو کچھ ہم نے کیا ہے، آپ کو لگتا ہے وہاں کم لوگ مارے گئے؟ سوڈان کے اندر جو کچھ، تو دنیا کے اندر اگر آپ اس اپروچ کو تسلیم نہیں کرتے کہ بھئی یہ انصاف کے اصول پہ معاملات نہیں ہوئے، ہم نے پریکٹیکل ریئلٹیز کو دیکھنا ہے، تو آگے کا لاہ عمل نہیں بن سکتا. اب
مل گئی ہمیں 57 ممالک میں نا نیم خود مختاری، تو بھائی ایک خطہ ارض تھا، اس خطہ ارض میں کچھ فیصلے عالمی فاتحین نے کیے اور پھر اقوام متحدہ نے وہاں پر کچھ فیصلے آپ کے حق میں کیے ہیں. یعنی یروشلم کو ایک انٹرنیشنل سٹی کا درجہ حاصل ہوگا، یہ آپ کی ٹیریٹری ہے، یہ اس کی ٹیریٹری ہے. آپ نے کہا نہیں، ہم نے تو چونکہ ہمارا اس ملت سے بڑا گہرا رشتہ ہے، یہ زمینیں ہماری ہیں، ہم تو واپس لیں گے. اور شروع میں وہ زمینیں ہم نے بیچ کے ان کو یہودیوں کو آباد ہونے کی یاد بھی دی، تو صورتحال بنتی چلی گئی. اس کے بعد آپ پچھلے 60 سال سے لڑ کے مر کے خطہ وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور ہاتھ سے آپ کے ریت سے رکھتے ہوئے آپ کی اپنی زمین جا رہی ہے. تو اس میں مذہبی قیادت کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو آپ نے آئیڈیلسٹ اپروچ دی ہے، ہم ڈیفیٹسٹ اپروچ نہیں کہہ رہے، ہم پریکٹیکل اپروچ کی بات کر رہے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ آئیڈیلسٹ اپروچ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جی ہم انصاف کے اصول پہ تقاضا کر رہے ہیں. بھائی انصاف کے اصول پہ دنیا میں کون سا کام ہوا آج تک، آپ مجھے بتائیے. یعنی انصاف کے اصول پر برطانیہ نے ہمیں آزادی دی تھی، وہ آئے کیوں تھے یہاں پر ہمارے اوپر؟ انصاف دنیا میں نہیں ہوتا، دنیا میں ظلم کا راج دورہ ہوتا ہے، اس میں ہم نے اپنے لیے امکانات نکالنے ہوتے ہیں. یہی بات ہم کشمیر میں کہتے تھے، عامر صاحب نے بتایا. تو جو کچھ ان کو حاصل تھا کشمیر میں، اس آرٹیکل کے تحت جو دستور نے ان کو، وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا. جو کچھ ان کو حاصل تھا وہ ہاتھ سے چلا گیا. اگر یہ اس جگہ پر جو ان کو مل چکی تھی وہاں پر ایک اچھی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے، اپنی تعمیر و ترقی پر توجہ مرکوز کرتے، اور مسلمان ممالک نے کیا ہے، ترکی نے کیا ہے، ملیشیا نے کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ملیشیا کا جو پاسپورٹ ہے وہ آپ عالمی پاسپورٹ کی رینکنگ میں دیکھیں تو 4-5 نمبر پہ آتا ہے، دنیا کا مضبوط ترین پاسپورٹ ہے. ہم خود 10 سال ملیشیا میں رہے ہیں، آپ کبھی وہاں جائیں آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا کہ مسلمان حکومتوں اور مسلمان ممالک میں بھی اتنی غیر معمولی ترقی ہو سکتی ہے. یہاں کے لوگ بھی اس کا خواب دیکھتے ہیں وہاں جا کے، اتنی ترقی کی ان ممالک نے. تو ان کو عالمی قوتوں نے روک دیا، تو اپنی تعمیر پہ ہم نے توجہ نہیں دی. اور جو کچھ حاصل کرنا چاہا، ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم اسرائیل پر اس طرح سے پٹاخے اور یہاں سے دیسی ساختہ بم اور میزائل مار کے کوئی فتح حاصل کر دیں. بھائی پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے، وہ امریکہ کھڑا ہوا ہے جس نے دوسری جنگ عظیم میں 3 لاکھ جہاز بنا کر عالمی فاتح کا رینک حاصل کیا ہے. وہ لڑ کے جیتا ہے جنگ، ٹریلینز آف ڈالر اس نے اپنی اکانومی کے اس وقت دیے. وہ اکانومی ایک دن میں بن گئی، تو اس کے پیچھے 200 سال کا انڈسٹریل ریولوشن ہے. اس کے پیچھے پوری کی پوری جان لاک کا فلسفہ اور حکمت ہے، جس نے یہاں پر لوگوں کو حکومت کرنے کا حرص ہنر سکھایا. تو قوم بنی، قوم کو سرمایہ حاصل ہوا، سرمایہ سے ٹیکنالوجی پیدا ہوئی، ٹیکنالوجی فیصلہ کن ہوئی، وہ دنیا پہ حکومت کر رہی ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس صرف اور صرف وعیدیں ہیں، بددعائیں ہیں، نوحے ہیں، اور کیا ہے؟ لڑنے کے لیے ادھر ادھر کی پراکسیز کا سہارا ہے. تو اس کا وہ نتیجہ نکلا کرتا ہے جو نتیجہ سب نکل کے لوگوں کے سامنے آ چکا ہے. حسن بھائی مجھے اگلے ٹاپک کی طرف بھی جانا ہے، لیکن اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے آپ کا سجیشن کیا ہے کہ ابھی ری بلڈنگ کے پروسیس میں جائیں اس وقت؟ سجیشن انسان تب دیتا ہے جب آپشنز آپ کے پاس ہوتے ہیں. آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس وقت. آپ نے 2 اسٹیٹ سولوشن کو جو آپشن پلیٹ میں رکھ کے آپ کو ملا تھا نہیں تسلیم کیا نا. آپ 1 اسٹیٹ سولوشن چاہتے تھے، تو اب وہی 1 اسٹیٹ سولوشن باقی ہے. بس فرق یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی 1 اسٹیٹ چاہتے تھے، اب 1 اسٹیٹ کسی اور کی ہے. ابھی بھی کیونکہ اب تو 2 اسٹیٹ نہیں ہو اب سکتا. تو کچھ نہیں ہو سکتا. اب تو ان لوگوں نے ان لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کر دیا، اس پہ قبضہ کر لیا. یعنی ابھی بھی وقت ہے. آپ کے علم ہے نا کہ اسرائیل کی جو آبادی ہے اس وقت بھی وہ 23-24% اربوں پہ مشتمل ہے، اور بڑی تعداد میں مسلمان ہیں. تو اس وقت آپ نے حل پوچھا ہے، لوگ گالیاں دیں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے، لیکن اگر اپنے بچوں کی زندگیاں بچانی ہیں، وہاں کی مذہبی قیادت اس چیز کو ماننے پر آمادہ ہو جائے، جو کچھ ان کو حاصل تھا وہ پھر سے حاصل ہو سکتا ہے. آپ اگر غور کریں، سوچیں، مسلمان اس پہ غور کر کے سوچیں کہ نام تو اسرائیل کوئی شیطان کا نام تو نہیں ہے نا بھائی، ایک مملکت کا نام ہے نا، اس میں غیر مذہبی لوگ رہتے ہیں. آپ اگر اس جدید ریاست کا حصہ بن جاتے ہیں جو اس وقت ٹیکنالوجی کی دوڑ میں دنیا میں سب سے آگے ہے، جس میں سرمایہ سب سے زیادہ ہے، جو اسٹارٹ اپ اکانومی کہلاتی ہے، جس کا پاسپورٹ مضبوط ترین پاسپورٹ ہے، آخر وہی عرب ہے نا جو 23% اس کا حصہ بنے. آپ نے نہیں مانا نا 2 اسٹیٹ سولوشن. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کر اسرائیل کے شہری بن جائیں، اس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ نہیں بنیں گے. اب آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ 2 ہی آپشن ہیں، یا بفر زونز کے اندر جا کر قسم پرسی کی وہ زندگی گزاریں جو افغانستان کے مہاجرین نے 40 سال تک پاکستان میں گزاری نا، آخر وہاں پر نسلیں اپنی برباد کریں. ایک سولوشن یہ ہے. یا ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں، مسلح جدوجہد کو ترک کریں، مذاکرات کی میز پر آئیں، یرغمالی رہا کریں، اور ان سے یہ بات کریں کہ ہم ان چیزوں پر اب بات نہیں کریں گے جو ہمارے نظریات تھے، کہ ہم آپ کا خاتمہ چاہتے ہیں،
ہمیں خدا نے یہ سلطنت دے دی ہے. اور بھائی یہ جو مقدمات ہوتے ہیں یہ انصاف والے، آپ صلاح الدین ایوبی کے دور سے وہ کہہ رہے ہیں ہم 2500 سال سے یہاں پہ آباد تھے. بھائی ان پہ فیصلہ ہوا دنیا میں کبھی؟ ان پہ تو دنیا میرے مکان پہ کوئی قبضہ کر لے تو عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں 10 سال گزر گئے تو قبضہ لیجیٹیمیٹ ہو گیا، بھائی تمہیں کوئی اور پیرلل زمین دیتے. تو دنیا میں یہ معاملات نہیں ہوتے. تو میں نے ابھی جو آرٹیکل لکھا ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ 2 اسٹیٹ کا سولوشن بھی ایک خواب بنتا جا رہا ہے، اور اب ایک ہی حل بظاہر نظر آتا ہے کہ اسرائیل سے درخواست کی جائے کہ آپ ہمیں اس مملکت میں جمہوری اقدار کے تحت برابر کا شہری تسلیم کریں. اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی جمعیت ہوگی. آپ کو لگتا ہے 40% آبادی اگر مسلمانوں کی، کہ اس وقت بھی جو اسرائیل کے اندر مسلمان ہیں وہ حکومت سازی تک میں سر انداز ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے وہاں پر مناصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اپرچونٹی آج بھی آپ کے پاس ہے، اس کو جس وقت آپ اویل کرنا چاہیں. سوال صرف یہ ہے کہ اپرچونٹی تو آپ کے لیے اگلے دینے پہ آمادہ بھی ہیں کہ نہیں ہے. اس وقت تو وہ گریٹر اسرائیل کا تصور لے کر آئے ہوئے ہیں جس کے مقابلے میں آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں، آپ کی قیادت ہی نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ تو کنکلوسیولی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ بیسٹ کیس سینیریو یہ ہے کہ ان کے ساتھ ضم ہو جائیں، ان کے ساتھ بیسٹ مل جائیں. دنیا میں کبھی کچھ نہیں مطلب ہوتا، اس وقت ہمیشہ سچویشن میں پریکٹیکل سینیریو ہوتا ہے، سروائیول کا سینیریو ہوتا ہے. سروائیول میں سروائیول کا جو سینیریو ہے وہ میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ضم ہو جائیں. لیکن چلے یہ تو ہو گیا فلسطین اس کا ایشو. باقی مسلمان کیا کریں کہ وہی ری بلڈنگ کے پروسیس میں جاؤ، نیکسٹ ٹائم ایسا نہ ہو. نہیں، باقی مسلمانوں کی جو مذہبی قیادت ہے، اور وہ مذہبی قیادت آپ کو بچوں کا خون بڑا دکھ دیتا ہے نا، وہ مذہبی قیادت اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہی تھی جب یہ 7 اکتوبر کا حملہ ہوا اس کے بعد، کہ ہم جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہیں، جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ ہمیں تو جہاد کا موقع ملا اسرائیل کے خاتمے کے لیے. ذرا جا کے اس مذہبی قیادت سے پوچھیں نا آپ کہ بھائی یہ جو جنگ بندی جس کا تم خاتمے کی بات کر رہے تھے، اس نے لاکھوں لوگوں کی جان کو تلف کر دیا. تو مذہبی قیادت کے نیریٹو کا جو پولیٹیکل معاملات میں انہوں نے اپنایا اس کا خاتمہ کرنا ہے. جتنی جلدی مسلمان ممالک اس کا جن انہوں نے کر دیا وہ کامیابی کی راہ پہ چل پڑے. آپ کو ملیشیا میں یہ پرابلمز نظر نہیں آتے جو ہمارے پاکستان، وہاں بھی مذہبی قیادت کا مسئلہ ہے، یہاں بھی مذہبی قیادت کا مسئلہ ہے، کشمیر میں بھی مذہبی قیادت کا مسئلہ ہے. اور وہ جیسے ہی مسئلے مذہبی قیادت نے ایک انتہا تک پہنچائے، جو کچھ ان کو حاصل تھا اس کا خاتمہ ہو گیا. بہت بہت شکریہ حسن بھائی. یہ ٹاپک میں ریپ اپ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ سے دوسرے سوالات کی طرف آ سکوں. آپ کا بڑا ڈیٹیل میں اس کے اوپر پورا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے. نیکسٹ ٹاپک حسن بھائی، سنت اور حدیث کے معاملے کے اوپر آپ سے میں پوچھنا چاہتا تھا. ایک آدھ سوال تھا اس کے اوپر. آپ نے اپنی پوڈ کاسٹ میں مینشن کیا تھا ایک کہ حدیث کے بغیر بھی دین مکمل ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر تھوڑی سی کلیئرٹی اگر آپ دے سکیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ قرآن لائٹلی ٹچ کر کے یا ایک پرنسپل سٹانس دے کے آگے چلا گیا ہے، اور اس کی ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ حدیث کے اندر آئی ہیں. میں ایک دو مثالیں بھی آپ کو کوٹ کر دوں گا. تو اگر دیکھا جائے کہ ایک حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ جی ٹیکس پے کرنا ہے، اور بس یہ بول کے خاموش ہو جائے. ٹھیک ہے، جب تک یہ نہیں بتائے گی کہ بھائی ٹیکس پڑے گا کتنا، ایگزمپشنز کتنی ہوں، اس میں ایگزمپشنز کیا ہوں گی، ڈیڈکشنز کیا ہوں گی، پورا پروسیس، تو وہ پھر ایک حکم کمپلیٹ ہوگا نا اس کے اوپر. ٹیکس پے کرنا ہے، ایسے پے کرنا ہے. اسی طریقے سے جو چیزیں قرآن کے اندر ہے کہ جی یہ اصول ہے، اور اس کی پھر ڈیٹیل حدیث کے اندر آئی. ایک مثال ہے دودھ شریک کا رشتے کے جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان کی شادی نہیں ہو سکتے. طریقہ نہیں قرآن کے اندر بتایا ایگزیکٹلی کہ دودھ شریک کا رشتہ قائم کیسے ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو جو اہل سنت کا اجماع ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 5 دفعہ الگ الگ موقعوں پر جب دودھ بچہ پیے گا تو وہ پھر رشتہ قائم ہوگا. اب یہ ایک حکم کمپلیٹ ہو گیا، قرآن میں آیا پرنسپل اور اس کے ڈیٹیلز آ گئے حدیث کے اندر. تو کیا دین حدیث سے نہیں نکل آیا یہاں پہ؟ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ اس کو نکال دیں حدیث کو تو پھر اس پوائنٹ پہ میں اگر مطلب وہ ایک آدمی ہے یا میں ہوں ایک اور لڑکی کو اپنے لیے حرام سمجھ رہا ہوں، غلط، کیونکہ میرے پاس ابھی حدیث کا علم ہی نہیں ہے، بس قرآن میں ہے کہ بھائی 1 دفعہ پینے کے اوپر یا 2 دفعہ پینے کے اوپر. تو اس پہ آپ ذرا سا کلیئرٹی اگر دیں. دیکھیے اس پہ بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی ہے. حدیث کیا ہے کہ ایک موضوع ہے 23 اعتراضات سیریز میں، لوگ اس کو وہاں سن سکتے ہیں. وہاں پر ہم نے حدیث کے حوالے سے اپنا تفصیلی نقطہ نظر اور موقف بیان کیا ہے. حدیث ہوتی کیا ہے، حدیث کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ارشادات کیا ہیں، حدیث کے بارے میں صحابہ کا عمل کیا تھا، عہد بعہد اس کا جائزہ لیا ہے، تابعین کیا کہتے تھے، امت کا پورا علم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ سب ویسے لوگ وہاں پہ سن سکتے ہیں. میں صرف اختصار کے ساتھ آپ کی اس مثال کو سامنے رکھ کر اپنا جو اصولی جواب ہے اس کو واضح کر دیتا ہوں.
اور یہ ایک مثال ہے. یہ ایک مثال ہے. آپ دسیوں مثالیں اور پیش بہت ساری کریں گے چیزیں تو میں نکل ہر آئیں گی. مثال کے اوپر Right. اسی طرح کی چرچا کروں گا, اور اس اس کو میں سے extrapolate کر بے شمار مثالیں ہیں جو ہماری اس سیریز کے اندر زیر جی، بحث جی. بھی آئیں جن سے لوگ استدلال کرتے ہیں. اس کو میں ڈسکرپشن میں ڈالوں گا ابھی. دیکھیے, جس وقت آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ دین نے ایک اصولی بات کہہ دی, اور اصولی بات کہنے کے بعد اس کا جو پریکٹیکل سینیریو تھا یا اس کی جو حرکیات تھیں یا اس کی جو اسٹرکچر تھا وہ بیان نہیں کیا, وہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے, تو یہ سب سے پہلے دعویٰ جو ہے اس دعوے کا انالیسس ہونا چاہیے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس دعوے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جو دین انہیں دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی تھی, اس دین کا ایک حصہ تو قرآن کی صورت میں پہنچا دیا, اور وہ سب کو پہنچا دیا, پوری امت کے پاس وہ قرآن مجید متفق علیہ موجود ہے. لیکن اس قرآن کی جو ہدایت تھی, اس ہدایت پر عمل درآمد کیسے کرنا ہے, اس کا مفہوم, مدعا, مصداق کیا ہے, اس کو انہوں نے لوگوں کو الگ الگ بتا کر پہنچایا ہے. حدیث کہتے کیسے؟ حدیث کہتے ہیں وہ جو شخص رسول اللہ کی نسبت سے اپنے فہم کے مطابق انڈیپینڈنٹ انڈیویژول رپورٹنگ کرتا ہے. آپ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں, 4 لوگ بیٹھے ہوں, یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد لوگ اپنی آبزرویشن پر یہ بتائیں کہ حسن صاحب نے گفتگو کی ہے, یہ میری حدیث ہو جائے گی. تو سب سے پہلی چیز اس میں جو رسول اللہ کی طرف سے ناگزیر ہے ہونا, اگر وہ دین کا کوئی مستقل بذات انڈیپینڈنٹ ہدایت بیان کر رہے ہیں جو قرآن میں نہیں ہے, تو سب سے پہلی چیز کیا لازم آتی ہے, عقل کیا کہتی ہے کہ رسول اللہ کو پابند کرنا ہے اس بندے کو کہ تم نے یہ بات آگے پہنچانی. کرنا کہ نہیں کرنا؟ ورنہ تو دین تو میرے لیے کچھ ہو گئی نہیں نا. میں قرآن میں آگے نماز پڑھو, نماز مجھے رسول اللہ نے پڑھ کر بتائی ہے, اور وہ میں نے آگے منتقل کرنی ہے اس طریقے سے کہ بھئی لوگوں کو بتائیں کہ نماز کیسے ہوتی ہے. تو پہلی ذمہ داری کیا آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ پابند کریں گے. یہ جتنے لوگوں نے حدیث پہنچائی ہے آج تک پورے ذخیرہ حدیث میں, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا تھا کہ تم میری یہ بات سن کے آگے پہنچاؤ. یہ اپنی ڈسکریشن پہ سب نے یہ پہنچا. نہیں تھا, یہ سب کا سب لوگوں نے اپنی اگر ڈسکریشن میں پہنچایا تو اس سے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ یہ معاملہ کیوں ہوا بھائی. یعنی سیدنا ابوبکر کے پاس جو ذخیرہ حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو جلا دینا چاہیے, ہم نے اس کی پوری تاریخی حوالے دیے اس کے. تو اگر دین کا ماخذ ہے حدیث اور دین کے مستقل بذات چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں, دین اس کے بغیر نامکمل رہ جاتا ہے, تو پھر تو اللہ کے پیغمبر کی یہ دینی ذمہ داری تھی کہ اس کو اس طریقے سے منتقل کرتے جس طریقے سے قرآن مجید منتقل کیا ہے. تو یہ ابہامات ہیں. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ کہ بظاہر آپ کو قرآن مجید میں حکم آیا ہے, اس کی تفصیل وہاں نہیں مل رہی ہوتی, اس کی تفصیل آپ کو مختلف جگہوں میں مل رہی ہوتی ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یار دین نے اصول یہاں بتا دیا, پریکٹیکلٹی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے پہنچا دی, تو اب حدیث کے ذریعے پہنچا دی تو ان سوالوں کا کیا جواب ہے؟ اچھا وہ جو پہنچائی ہے وہ دین کا سورس بنتے ہیں, انڈیپینڈنٹ انڈیویژل حکم اس کے اندر بیان ہوا ہے, تو دین کا سورس تو کبھی ضعیف نہیں ہو سکتا. دین کا سورس تو کبھی موضوع, قرآن کے بارے میں کبھی آپ نے گفتگو کی کہ قرآن کی یہ آیت موضوع ہے اس لیے کہ اس کو پہنچانے والے لوگ, وہاں تو ساری بحثیں ہوتی ہیں. اس علم کو ضمنی علم قرار دے دیا, جن لوگوں نے پہنچایا انہوں نے کہا تو تاریخ ہے بھائی, اس تاریخ میں ایک محدث دوسرے سے تاریخ لکھنے میں اختلاف کر رہا ہے. وہ جو تاریخ آپ کے سامنے آتی ہے, بخاری کی تاریخ آتی ہے آپ کے سامنے جس کو صحیح البخاری کہا جاتا ہے, اس تاریخ کی اپنی تاریخ کیا ہے؟ یہ تو دور کی بات ہے کہ میں اس تاریخ کو یہ کہوں رسول اللہ کی بات ہے, اس کی اپنی تاریخ کیا ہے, اس پر بحث ہو جاتی ہے. تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو پورا کا پورا گھپلا پیدا ہوتا ہے, تصور پیدا ہوتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ دین اللہ کے پیغمبر نے پہلی دفعہ روئے زمین پہ لا کے نہیں دیا. جب پہلی دفعہ لا کر نہیں دیا تو جن چیزوں کو قرآن ریفر کر رہا ہے وہ خارج میں پائی جاتی ہیں, ورنہ کبھی قرآن ان کا نام تک نہ لے. نام یا ٹرمینالوجی بنتی تب ہے جب اس کا وجود خارج میں ہوتا ہے. تو صلاۃ پائی جاتی ہے, زکوٰۃ پائی جاتی ہے, حرم موجود ہے. قرآن کہتا ہے ویل للمصلین, بربادی ہے حرم کے پروت ان نمازیوں کے لیے. وہی یہ حج کر رہے ہیں, قرآن کو زیر بحث لے کر آتا ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے جو دین کے پریکٹیکل ہدایات تھیں وہ خود ٹریڈیشن سے پرسیو کی, ان کو قائم رکھا. اس لیے کہتے ہیں نا رسول اللہ کا قول, فعل, تقریر, تصویب آپ کو پیچھے سے مل رہی ہے, آپ نے اس کو برقرار رکھا, اس کو اپنے قول سے جاری فرما دیا, قول سے ہی بتایا ہے کہ بھئی آج نماز اس طرح پڑھنی ہے, اور پھر عمل سے کر کے دکھا دیا. تو قول, فعل, تقریر, تصویب سے وہ جو پریکٹیکل حصہ ہے اس کو آگے جاری فرما دیا. اب جو یہ روایات ہیں ان میں جو ڈیٹیلز ملتی ہیں, ان ڈیٹیلز کی کیا حیثیت ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹیلز دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ علم ہے, ٹھیک ہے, اس کو سینے سے لگانا ہے.
اس کو اٹھا کے نہیں پھینکنا. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حدیث کے بغیر دین مکمل ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ دین اپنے سورسز میں مکمل ہے, اپنی ہدایت میں مکمل ہے, اس کی تفصیلات, اطلاقات, اس کی ایکسٹینشن, شرح و وضاحت, تفہیم و تبیین یہ حدیث میں بیان ہو رہی ہے. لیکن حدیث کے کوئی انڈیپینڈنٹ انڈیویجول مستقل بذات الگ حکم بیان کر رہی جو قرآن میں زیر بحث نہیں ہے, یہ ہم نے کبھی نہیں کہا, کوئی شخص یہ نہیں کہتا. ہم یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اصل دین ہے فور کارنرز میں. میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے غالب کا ایک شعر پڑھتا ہوں, آپ اس کی ایک شرح کرتے ہیں, تشریح کرتے ہیں, توضیح کرتے ہیں. آپ کی نظر میں وہ جو شرح ہے, وہ جو تشریح ہے, وہ جو توضیح ہے, اس کو شعر کو قبول کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ شعر قبول کرے گا تبھی شرح بنے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں غالب کا شعر تو یہ ہے, الفاظ تو یہ ہیں, لیکن شرح اس سے متضاد ہو جائے. تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ حدیث میں بیان ہوا ہے وہ قرآن کے مطابق ہے, ٹھیک ہے, وہ سنت کے مطابق ہے. تمہیں یہ لگ رہا ہے نا کہ قرآن میں یہ چیز زیر بحث نہیں آئی, آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کیسے قرآن کے مطابق ہے. اسی مثال کو لے لیں, قرآن نے کہا رضاعت ہوگی تو حرمت قائم ہو جائے گی. اب رضاعت کسے کہتے ہیں؟ یہ رضاعت کا ایک کامل عمل ہے جو ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں وضاحت نہ کرتے تو کوئی عالم کرتا, کوئی فقیہ کرتا, اور کرنے کے باوجود لوگوں نے اختلاف کیا کہ رضاعت کتنے گھونٹ پینے سے ہو جاتی ہے. یہ اختلاف آج تک قائم ہے. آپ جائیے امت کی علمی تاریخ میں, اس پر اجماع ہے کہ رضاعت کتنے گھونٹ پینے سے ہو جاتی. اس میں ہم 10 شرائط عائد کریں گے. ابھی چند دن پہلے مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ میرا نکاح ہو رہا ہے اور مجھے اب پتہ چلا ہے, ان خاتون نے آ کے بتایا کہ بچپن میں تو میں نے تمہیں دودھ پلا دیا تھا, تم رو رہے تھے, تمہاری اماں تمہیں چھوڑ کے گئی ہوئی تھی, تو اب تو تمہارے اب میری بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا, رضاعت ثابت ہو. میں نے کہا نہیں ثابت ہوئی, اس لیے کہ رضاعت کے لیے صرف دودھ پلانا لازم نہیں ہے, اس خاتون کا کنسنٹ بھی لازم ہے. میرے بچے کو اٹھا کے لے جا کے چوری سے کوئی دودھ پلا دے تو میرا کنسنٹ تو نہیں ہے نا. تو یہ 10 پہلو ہیں جو کسی حکم کی شرح و وضاحت میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے سب سے بڑے عالم تھے, انہوں نے دین پر عمل درآمد کیا. اسی کو ہم بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث میں کیا ہے, آپ کے علم و عمل کی روایت, آپ کی سیرت و سوانح, آپ کا اسوہ حسنہ, آپ کی تفہیم و تبیین, آپ کی شرح و وضاحت, یہ اس کا کانٹینٹ ہے. یہ شرح و وضاحت کوئی الگ دین نہیں ہے, یہ اسی دین کی ایکسپلینیشن ہے. یہ شرح و وضاحت نہ ہو تو اصل دین خراب نہیں ہوتا. تشنگی یہ رہ جاتی ہے کہ علم کے معاملات میں ہم آج بھی, آپ مجھے بتائیے کہ اگر تمام شرح و وضاحت حدیث میں ہو گئی تھی تو پھر علماء کو اس کے بعد فقہ مرتب کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ مسائل نئے نئے ہیں, آج مسائل پیش آتے ہیں. میں دین کی اسی ہدایت کو سامنے رکھ کر, ابھی کل مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی میں تو ڈاکٹر ہوں اور مجھے آپریشن کرنا ہوتا ہے, تو میں نمازیں جو ہے وہ قصر کر سکتا ہوں؟ تو نہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہے, نہ قرآن میں کوئی ذکر. اصول موجود ہے, اس اصول کی اپلیکیشن ہوتی ہے. تو اپلیکیشن کبھی بھی الگ دین نہیں بنتا, اور اپلیکیشن کے بارے میں اگر معلومات میرے پاس نہ ہو تو میرا دین خراب نہیں ہوتا, میرے وہ اصول موجود ہیں. تو اس چیز کو, یہ ہماری امت میں ایک بڑا, اس کو آپ کہتے ہیں ایسا ٹریجڈی رہی کہ اصل سورسز اور ایکسپلینیشن ان کے ریلیشن کو نہیں سمجھا گیا. اس پہ بڑی اچھی کتاب لکھی ہے ہمارے دوست مولانا عمار خان ناصر نے, اس کو لوگ پڑھیں. انہوں نے یہی بتایا, ایک ہے قرآن, ایک ہے سنت, ایک ہے حدیث. ان تینوں کے ریلیشن کو سمجھیں تو کوئی ایک ایسی حدیث نہیں اب تک میرے علم کے مطابق جس کو ہم قبول نہ کرتے ہوں اور ہم اس کو دین بنا کر نہ پیش کریں. وہ دین ہے, لیکن کیا وہ الگ دین ہے, نیا دین ہے, انڈیپینڈنٹ دین ہے؟ نہیں, وہ قرآن کی روشنی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن ہے. اور قرآن کے جو پریکٹیکل احکام تھے وہ سنت سے منتقل ہوئے. اور قرآن و سنت کسی بندے پر منحصر نہیں ہے, کسی راوی پر منحصر نہیں ہے, بلکہ وہ پورے کے پوری جنریشن نے آگے پہنچائے. تو یہ ہمارا نقطہ نظر. آپ نے ایک بڑا اچھا جملہ بیچ میں بولا جس کو میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں, اس وجہ سے کہ شاید اس سے سننے والوں کو تھوڑی سی اور کلیئرٹی آئے. آپ نے ایک جملہ بیچ میں بولا کہ یہ سب کچھ ہوتا آ رہا تھا پیچھے سے, ٹھیک ہے, اگر بخاری نہ ہوتی تو کوئی عالم کرتا, اس کی انٹرپریٹیشن نکالتا بھی رضائی رشتہ کس طرح کریٹ کرنا ہے. تو بیسیکلی آپ بھی اور غامدی صاحب بھی یہ جو بات کر رہے ہیں, جس کو میں تھوڑی سی کلیئرٹی دینا چاہ رہا ہوں کہ قرآن اپنی جگہ پہ ہے, سنت اپنی جگہ پہ ہے, اور اگر بخاری, اور آپ کا یہ جملہ کہ اگر حدیث نہ بھی ہوتی دین مکمل ہے, تو بخاری, اگر امام بخاری نہ ہوتے تو امام کوئی اور ہوتے, اور امام کوئی اور ہوتے, اور امام کوئی اور ہوتے, اور یہ ساری چیزیں تو ہیں, پارٹ ہیں دین کا حصہ, مطلب کہ دین سمجھنے کا حصہ.
رائٹ. آپ کا بالکل پوائنٹ آف ایسے ویو ہی یہ ہے ہے، بیسکلی علم کی ضرورت ہے. علم کی ضرورت ہے اور یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے. اچھا جی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں دودھ شریک کا رشتہ کیسے ہوتا تھا اس کے بارے میں آج ریسرچ ہوگی اور اس کا ایک اصول نکل آئے گا اس کو بیسکلی, اور وہ چلتا رہے گا اور وہ اینڈ آف ٹائمز تک چلتا رہے. آپ یہ بیسکلی دین حدیث کے اوپر آپ ہمیشہ یہ کہنا چاہ رہے پرنسپل بتاتا ہے, رائٹ. آپ کو علت بتا دی گئی, حکم کی حقیقت بتا دی گئی. مطلب دین نے کہا شراب نہیں پینی, تو ابھی میں آج اطلاق کروں گا نا, میں روانہ پہ نہیں کروں گا اس کا, اگر مجھے لگتا ہے کہ اس سے نشہ آتا ہے. تو اس کے لیے میں یہ جب میں کہتا ہوں نا کہ جی حدیث مثال کے طور پہ ہم تک نہ پہنچ, ہم بہت بڑے علم, اللہ کے پیغمبر کے اجتہادات, آپ کی سیرت و سوانح, آپ کی شرح و وضاحت, اور کبھی لوگ اس کو پڑھیں. ہم نے اس ذخیرے پہ 10 سال کام کیا ہے. علم کے طریقے پر دین کی چیزوں پر غور کیسے ہوتا ہے, اس کی بنیاد حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو تعلیم دی ہے کہ تم نے ظاہر پسند ہو کے نہیں رہ جانا, یہ حکم کی ایک حقیقت ہوتی ہے, اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے, مماثل صورتحال پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے, نئے نئے زاویوں کے اوپر اس کو لے کر آیا جاتا ہے. یہ سب کچھ کی ٹریننگ حدیث نے ہمیں دی ہے. تو حدیث کو اس کی جگہ پر رکھیں, سنت کو اس کی جگہ پر رکھیں, قرآن کو اس کی جگہ پر رکھیں, کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جہاں پر آپ کو حدیث میں آپ کے فہم کے مطابق ایک بات مل رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ نے بیان کر دی کہ مثال کے طور پر شادی شدہ نے زنا کیا تو اس کو رجم کیا جائے گا. دوسری طرف قرآن کوئی اور بات کر رہا ہے, تو لوگ آگے بڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حدیث کی روشنی میں قرآن سمجھا جائے گا, لہٰذا حدیث نے قرآن کو منسوخ کر دیا. یہ ہے, یہ ٹریجڈی ہے جس کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس آپ آئیں گے وہی حدیث لے کر, تو ہم کیا کہیں گے؟ پہلے بتاؤ قرآن کیا کہتا ہے, کیا وہ یہ فرق کرتا ہے اس آیت میں؟ نہیں کرتا. آؤ غور کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے بات کیا کہی, یہ بھی ہو سکتا ہے قرآن کے مطابق ہو. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ قرآن اپنے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے کہ میری بساط پہ اختلافات کا فیصلہ کرو, میں میزان فرقان معین حکم ہوں, میں آیا اس لیے ہوں کہ میں فیصلہ کروں, اور تم میری بات کو لے کر کہیں اور چلے گئے ہو اور فیصلہ. تو قرآن سے پوچھتے ہیں نا جا کر کہ بھائی یہ رسول اللہ کی حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو رسول اللہ نے شادی شدہ کو تو رجم کر دیا اور غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارے قرآن کے مطابق, سر جلا وطنی بھی کی. تو عقل پکار کے کہتی ہے یار یہ 2 جرائم ہو گئے ہیں, یہ تو فساد فی الارض کی سزا جو قرآن میں بیان ہوئی اس کو بھی ساتھ اطلاق کر دیا. تو تھوڑا سا تفحص کیا تو ہمیں حدیث قرآن کے مطابق لگ گئی. آپ نے غور نہیں کیا تو آپ نے حدیث کو انڈیپینڈنٹ مستقل بذات سورس بنا دیا, اور اب آ کے مجھے ڈراتے ہیں جی اس پر تو اجماع امت ہے, تم اجماع کے خلاف ہو گئے ہو. بھائی اجماع امت جو ہے وہ کل مل کر گئے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب نہیں, تو میں مان لوں گا؟ نہیں مانوں گا نا. تو اجماع جو ہے وہ دلیل کے اوپر ہوتا ہے, دلیل آپ بتائیں گے وہ قرآن کی حاکمیت کو متاثر کرے گی تو اس دلیل کو ہم قبول نہیں کریں گے. نہیں وہ تو بالکل قبول نہیں ہوگی, بالکل صحیح ہے. اب جس طرح آپ نے ابھی اپنے ریسنٹ Q&A سیشن میں یہ بات بھی مینشن کی تھی کہ جی ہم حدیث کو دیکھیں گے, ویریفائی کریں گے, اگر وہ ہمیں مطمئن ہو جائیں گے قرآن کی روشنی میں وہ پوری اترتی ہوگی تو وہ سنت بن جائے گی. ایسے ہی ہم اس کو ایز اے سنت ایکسیپٹ کر لیں گے. سنت 2 چیزوں کا فرق ہے. جب وہ حدیث مل جائے گی تو میں یہ دیکھوں گا کہ وہ کس کا بیان ہے, وہ اصل دین کا بیان ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے, تو قرآن کے حکم کی شرح و وضاحت ہوگی. رائٹ. وہ اگر سنت کی کسی چیز کا بیان اس کے اندر آ گیا تو وہ کوئی الگ سے چیز ہی نہیں ہے, وہ سنت کا بیان ہے, وہاں پر سنت میرے پاس موجود ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر وہ چیز حدیث سے نکل رہی ہے, ٹھیک ہے, اب آپ نے بولا کہ وہ اگر ہم کنفرم ہو گیا سنت کا کوئی بیان ہے وہ اس میں آیا اور وہ حدیث میں ہے لیکن قرآن اس طرح سنت تواتر سے نہیں آ رہا, تو ہم اس کو ویریفائی کریں گے, سیٹسفائی ہوں گے تو ہم اس کو سنت مان لیں گے. سنت مان لیں گے, وہ کوئی مستقل سنت نہیں ہوگی. اس کی مثال میں سادہ آپ کو دیتا ہوں, نماز جو ہے وہ سنت سے منتقل ہو رہی ہے, نسل در نسل رسول اللہ نے نماز پڑھی, لوگوں نے پڑھی, آگے نسلوں میں منتقل کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی یہ حدیث میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رکوع کیسے کرتے تھے یہ حدیث میں آتا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو جیسے ہی ہم کہیں نا سنت ہے یہ, تو پھر ذہن میں گھپلا آتا ہے کہ اس کا مطلب سنت کے خبر روایت سے منتقل ہوتی ہے. تو اس کو ختم کیا, ہم کہتے ہیں اس کو اسوہ حسنہ کا نام دو, یعنی اس سنت پر بہترین طریقے سے عمل کا نمونہ. قرآن میں ایک چیز بیان ہوئی ہے, حدیث میں اس کی شرح و وضاحت آ گئی, تفہیم و تبیین آ گئی, اطلاقات مصداقات واضح کر دیے گئے. اب آپ کہیں, کیا آپ کبھی کہتے ہیں کہ حدیث میں قرآن بیان ہوا ہے؟ کبھی کہتے ہیں یہ؟ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ قرآن تو قرآن ہے, اس کی شرح و وضاحت حدیث کے اندر آتی ہے. وہ شرح و وضاحت حدیث میں بھی آتی ہے, وہ حدیث میں نہیں ہوگی تو فقہ کی کتابوں میں آئے گی, وہ نہیں ہوگی تو علماء کی گفتگو میں آئے گی. ابھی آپ مجھ سے دین کی شرح و وضاحت کا کام لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ تو میری گفتگو میں بھی آ رہی ہے, تو میری گفتگو بھی دین پر مبنی ہے, لیکن میں اپنی گفتگو قرآن کہوں گا. تو کیٹیگرائزیشن کا فرق ہے صرف اور صرف. ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے کہ حدیث کو اٹھا کے دریا میں پھینک دو, اس کی کوئی دین میں حیثیت نہیں. کیٹیگرائزیشن کا فرق ہے. حدیث کو حدیث کی جگہ پہ رکھو,
سنت کو سنت کی جگہ پہ رکھو، قرآن کو قرآن کی جگہ پہ رکھو. یہ جب آپ تینوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں نا اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے. پھر گڑبڑ ہوتی ہے. تو آئی تھنک اس کو کنکلوڈ کریں حسن بھائی اس ٹاپک کو. تو بیسکلی ٹرمینالوجیز کا ایشو ہے ہمارے یہاں, کیونکہ ظاہر ہے عربی ہماری فرسٹ لینگویج ہے نہیں, تو باقی ساری چیزیں اسی سے سب نکل رہی ہیں. جن کی فرسٹ لینگویج تھی, مسئلہ ان کے پیدا ہوا, انہی کے علم کو آگے امت نے پھیلایا ہے. یہ علم کا مسئلہ ہے, یہ کوئی زبان کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ اجمیوں میں یہ چیز پیدا ہو گئی تھی. علم کا مسئلہ ہے. علم کے مسئلے میں پہلے دن سے یہ چیز سامنے آنا شروع ہو گئی نا. مطلب میں آپ کو اس کی سادہ مثال دیتا ہوں عام آدمی کو سمجھانے کے لیے. یہ بالکل ایسے ہی کہ غامدی صاحب نے کتاب لکھی ہے میزان, ٹھیک ہے نا. وہ اس کتاب میں کہتے ہیں جی میری جو تحقیقات علمی ہے وہ میں نے اس میں بیان کر دی ہیں. میں 15 سال سے ان کے ساتھ رہتا ہوں. آپ میرے پاس لے کر آتے ہیں میزان کتاب اور آپ کہتے ہیں کہ دیکھو عام صاحب نے تو اس میں یہ بات لکھی ہے. میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں یار میں 15 سال ان کے ساتھ رہا ہوں, انہوں نے یہ بات تو لکھی ہے لیکن اس بات کا مفہوم یہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. تو آپ اس کی طرف کان اٹھا کے دیکھیں گے نا کہ بھائی یہ تو بندہ آخر ساتھ رہا ہے, تو میں غور کرتا ہوں یہی ٹھیک کہہ رہا ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں, مجھے بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو. اچھا جو مفہوم میں آپ کو بتا دوں یہاں تک تو آپ بالکل رویہ ٹھیک رہے گا, آپ سنیں گے. جو مفہوم میں آپ کو بتاؤں وہ میزان کتاب کی عبارت پر کوالیفائی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرات جو ہے قرآن مجید کی صرف ایک ہے. میں کہوں نہیں یار میں غام صاحب کے ساتھ رہا ہوں, میں نے 30 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرات تو 17 ہیں. اب 17 کو ایک میں کوالیفائی ہونا ہے تب میری بات شرح و وضاحت بنے گی, ورنہ کیا ہوگا, ورنہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ حسن صاحب کی روایت کی روشنی میں غامدی صاحب کی کتاب میزان کا فلاں صفحہ ہم منسوخ سمجھیں گے. یہ آپ کو کہنا پڑے گا. تو یہ کہنے کی آپ کے پاس کوئی دلیل, اس کی اتھارٹی غامدی صاحب نے دی ہو دنیا کو کتاب میں لکھ کے کہ میرے شاگرد یہ بتائیں گے جی میری کیا چیز منسوخ. وہ غامدی صاحب اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میرا پورا تصور دین فہم میں نے اس میں بیان کر دیا ہے, اور میں آ کے دعویٰ کر رہا ہوں نہیں جی ان کا فہم تو میں نے منسوخ کر دیا. تو یہی معاملہ ہوا ہے قرآن کے بات میں. قرآن کی آیت ہے, حدیث میں بظاہر آپ کو قرآن سے مختلف ایکسپلینیشن نظر آ رہی ہے. تو اب رویہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ غور کرتے اپنی انڈرسٹینڈنگ پہ, غور کرتے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ پہ. جو آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا نہیں روایت اصل ہے, دوسرے نے کہا اجماع اصل ہے, تیسرے نے کہا نہیں مشاہدہ اصل ہے. تو قرآن وہاں رہ گیا اور یہ چیزیں اس کے اوپر آ گئی. اور پھر ٹرمینالوجیز کی مس انڈرسٹینڈنگ اور علم کی کمی اور یہ سب کی وجہ سے سب گڑبڑ ہو گیا. چلیں حسن بھائی آپ نے بڑا زبردست اپنا پوائنٹ آف ویو پٹ اپ کر دیا ہے یہاں پہ, اینڈ جو لوگ دیکھیں گے وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا چلتے ہیں ذرا پوائنٹ ٹو پوائنٹ کویشچنس کے اوپر اور تھوڑے سے لائٹر سبجیکٹس کے اوپر. ایک تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی آج کل بہت لوگ آپ کے اوپر غامدی صاحب کے اوپر الزام لگاتے ہیں, رینڈ کارپوریشن کا آپ نے سنا ہے؟ نام سنا ہے میں نے. اچھا, تو اپیرنٹلی رینڈ کارپوریشن کوئی ہے کارپوریشن جو کہ مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے. نٹ شیل میں یہ ہے, ڈیٹیل بعد میں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں گوگل کر لیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو لوگ آپ پہ یہ لگا رہے ہیں الزام کہ جی آپ لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا سافٹر اور جو ہے مور لبرل اور مور ویسٹرنائزڈ ورژن آپ کریٹ کرنے کی کوشش کرو. جو بھی ساری چیزیں اگر آپ نے سنا ہو اس بارے میں تو اس کے اوپر اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, لیکن کیا کہنا چاہیں گے؟ سنتے ہیں اس طرح کی باتیں, اس طرح کی بہت ساری باتیں سنتے ہیں. کوئی رینڈ کارپوریشن کہتا ہے, کوئی امریکی حکومت کہتا ہے, کوئی پتہ نہیں اور بھی کوئی اس طرح کے الفاظ ہم سنتے رہتے ہیں. تو یہ کہنے والوں کو حق ہے اس کا, وہ یہ بات کہیں. اور دنیا میں دیکھیے ارادے عمل کا امتحان ہے. جو شخص دنیا میں آتا ہے اللہ نے اس کو زبان دی ہے اور اس کو ہاتھ دی ہیں, اس سے وہ جو اعمال کا صدور کرنا چاہتا ہے وہ اعمال کا صدور کرے. کسی عمل کا صدور میرے اور آپ کے لیے کب حجت بنتا ہے؟ سائنس کے میدان میں کہا جاتا ہے کہ جس عمل کو آپ معمل میں دہرا کر تجربے اور مشاہدے سے ثابت کر دیں تو وہ میرے آپ کے لیے قابل حجت بن جاتا ہے. علم کے میدان میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کے لیے آپ کو دلیل پیش کرنی پڑتی ہے, نظائر پیش کرنے پڑتے ہیں, شواہد پیش کرنے پڑتے ہیں. یہی معاملہ جرم کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ کسی کو مجرم قرار دیتے ہیں, عدالت میں لے کے جاتے ہیں, تو کیا کبھی آپ نے یہ دیکھا دنیا کی تاریخ میں ایسا ہوا ہو کہ کسی وکیل نے یہ کہا جی کہ میرا الزام ہے کہ یہ جو فلاں کٹہرے میں کھڑا ہے اس نے قتل کیا ہے, تو جج کہے کہ یار بہت خوب, تالیاں بجائیں, آپ نے الزام لگا دیا, ہم سب منتظر تھے کہ آپ کے الزام منہ مبارک سے سنیں اور اس پہ سزا کا تازیانہ برسا دیں. کبھی ہوا دنیا کی تاریخ میں سے؟ تو یہ مزہ خیز چیزیں ہوتی ہیں بھائی, یہ تاریخ کے کوڑا دان میں جانے کے لیے پیدا کی جاتی ہیں. ان کو ہم بھی سنتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, یہ لطائف ہوتے ہیں دنیا کے. اور جو لوگ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ دونوں ٹانگیں باندھ کر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. جھوٹ, سفید جھوٹ, بہتان, اتہام,
بغیر کسی دلیل کے. وہ دلیل جب سامنے آئے نا، مثال کے طور پہ یہ بتائیں کہ جی غامدی صاحب نے میزان کتاب لکھی ہے، حسن صاحب نے فلاں پوڈ کاسٹ میں گفتگو کی ہے، اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے رینٹ کارپوریشنز کے کارندوں سے، انہوں نے ان کو یہ رقم دی ہے، یہ اس کا ایویڈنس ہے. ایویڈنس جب ویڈیو کی صورت میں پیش کرتے ہیں نا تو پاکستان کی عدالت میں تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. ایویڈنس کی بھی دنیا ہے ایک، وہ کہتے ہیں ایویڈنس پہ بھی گواہ لے کر آؤ کہ ویڈیو بناتے ہوئے 4 عاقل بالغ وہاں موجود تھے کہ نہیں موجود تھے، تو وہ آپ لے کر آئیں گے. اس کے بعد رینٹ کارپوریشن مجھے یہ بتائے گی کہ تم نے دین کے اندر جا کے تعریف کرنی ہے، اس کے بعد جا کے اس کو بیان کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ثابت کرنی پڑتی ہیں دنیا کی تاریخ میں. یہ صرف دین کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ سیاست کے میدان میں ہوتا ہے. روز آپ نے نہیں دیکھا کوئی آدمی کھڑا ہو کے کوئی ایک کام کرتا ہے دوسرا کھڑا ہو کے. تو ان چیزوں کو ہماری سوسائٹی کے اندر جو غلاظت ہے، جو اخلاقی پستی ہے، جو گندگی ہے، اس کی مثال کے طور پہ پیش کرنا چاہیے. اس کو تو کسی صاحب علم کے سامنے پیش کرنا یہ اس کی توہین اور جسارت ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ نے تو دنیا تک پیغام پہنچانے کے لیے بات پیش کی ہے. یہ جہلا کے لطائف ہوتے ہیں. ہماری قوم میں اکثریت جہلا کی ہے اور وہ اس طرح کی چیزوں کو سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کبھی آپ نے دیکھا ہے ابوالکلام آزاد، کبھی مولانا مودودی، کبھی شبلی نعمانی، ان کے دور میں اس طرح کے جہلا نہیں پیدا ہوتے ہوں گے. آج کو آپ کو نام پتہ ہے کسی کا؟ آج آپ کس کو جانتے ہیں؟ ابوالعلا مودودی کو جانتے ہیں. صحیح بات. آج آپ ابوالکلام آزاد کو جانتے ہیں. ابوالکلام آزاد پر اس زمانے میں درجنوں مولویوں نے کفر کے فتوے لگائے. جی کہاں ہیں وہ مولوی؟ تاریخ کے کوڑا دان میں. تو رینڈ کارپوریشن بھی گئی تاریخ کے کوڑا دان میں، اور الزام لگانے والے بھی. یہ لوگ جھوٹے لوگ ہیں. اور میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، یہ مسلمان ملت کی ایک بڑی بڑی محرومی ہے کہ وہ حقائق سے واقف نہیں ہو. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ انسانوں کو اگر ڈرایا جائے، انسانوں کی شخصیت سے دنیا کو متوحش کیا جائے، انسانوں کو ڈسکریڈٹ کر دیا جائے، تو اس سے وہ نظریے پر کمپرومائز کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ یہ رینٹ کارپوریشن کا الزام لگا کے، یہ امریکی حکومت کا الزام لگا کے مجھے یہ کہنے پر مجبور کر دیں گے حدیث میں مستقل بذات دین بیان ہوا ہے. صحیح بات. سوچیں نا آپ، یعنی یہ چیز اگر میں علم اور استدلال سے حاصل کر کے نہیں قائل ہو سکا تو رینٹ کارپوریشن کی دھمکی سے میں قائل ہو جاؤں گا. تو یہ بیوقوف ہے، جہلا ہیں. اور جہلا کے بارے میں ہمیشہ سے ہمارے بڑے کہتے ہیں، امام شافعی کا مقولہ ہے کہ جب بھی کسی جاہل سے بحث کی تو میں ہار گیا. تو ہمارے سے اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ان کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے، ان لوگوں کے سامنے آپ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ بہت سارے لوگ ابھی ترس رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں ہمیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں جی گفتگو کریں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جہلا سے بحث کرنے کا فائدہ نہیں اور عقل مندوں پہ بات پہنچانے کی حاجت نہیں. تو وہ ہماری بات سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان تک پہنچ رہی ہے. اور جو لوگ ہمیں بٹھا کر ہم پر یہ اتمام حجت کرنا چاہتے ہیں وہ رینٹ کارپوریشن کے ہیں، تو وہ ذرا شواہد قوم کے سامنے لے آئے نا، اور جس وقت لے آئیں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. صحیح بات ہے. اس کے ساتھ پروف کے ساتھ بات کریں، بلا وجہ میں ہوا میں کوئی بھی کسی کے اوپر کچھ بھی بول سکتا. اچھا حسن بھائی، دوسرا ایک اسلامک ڈیموکریسی کے بارے میں آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے؟ دیکھیے قرآن مجید نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ جس وقت آپ کوئی اجتماعی نظم قائم کرتے ہیں تو اس میں اصول کیا ہونا چاہیے. دنیا کے اندر معروف 3 طریقے ہیں، یا اللہ فیصلہ کر کے کسی کو حکمران بنا دے گا، یا کوئی شخص طاقت کے بل پہ آ جائے گا، تیسرا جو لوگ موجود ہیں وہ اپنا حکمران منتخب کر لیں گے. تو قرآن نے بتایا امرہم شورا بینہم، ان کا نظم اجتماعی باہمی مشورے پر مشتمل ہوتا ہے. مشورہ کیسے کرنا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے اندر تفریق، عمر کی قید کس سے کرنا ہے، عاقل ہے شعور، یہ ساری بحثیں انسانی عقل پر چھوڑ دی گئی ہیں. ہر تمدن، ہر زمانہ، ہر سماج اپنے لحاظ سے اس اصول کا اطلاق کرتا ہے. جو بھی معاشرہ ہے اگر وہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، اپنے اصولوں کی روشنی میں اس پر اطلاق کر رہا ہے تو اسلامی جمہوریت کے اندر کھڑا ہوا ہے. اور اگر وہ اپنے اصولوں کے مطابق اس پر اطلاق نہیں کر رہا، جیسا کہ ہم نے دیکھا اس وقت مسلمان ممالک کے اندر ڈکٹیٹرشپ رائج ہے، بادشاہت رائج ہے، تو وہ خلاف اسلام ہے. تو اسلامی جمہوریت یا خلاف اسلام جمہوریت کوئی چیز نہیں ہوتی. اصل چیز یہ ہے کہ جمہوریت پر آپ نے کتنا عمل کیا ہے، اور کتنا عمل کرنے کا دار و مدار دونوں صورتوں پر ہے کہ آپ کتنا عمل کر کے دکھا رہے ہیں، اور دوسرا سماج کتنا عمل کرنے کے لیے تیار ہے. مثال کے طور پہ اس ملک جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر الیکشنز کیسے ہوتے ہیں؟ یہاں پر وہ سسٹم نہیں ہے جو پاکستان کے اندر ہوتا ہے. الیکٹورل کالج بنتا ہے، اس کے ذریعے کیا جاتا ہے، پاکستان میں نہیں ہوتا. تو کیا آپ اس کو اسلامی غیر اسلامی کہیں گے؟ نہیں، یہ حالات اور تمدن کے تقاضوں کے تحت اللہ کی ہدایت پر عمل درآمد کرنا ہے. تو اس میں جو شخص اپنے حالات کے ممکن ہے کہ صومالیہ کے مسلمان اپنے لحاظ سے
جمہوریت پر عمل درآمد کریں تو ڈفرینٹ نقشہ سامنے آئے. پاکستان کے مسلمان کریں تو دونوں ہی اسلامی جمہوریتیں ہوں گی. ٹھیک ہے. سوال میں نے آپ سے اس لیے پوچھا اس کا کہ آپ کا پورا مقدمہ اگین وہ بھی میں لنک میں ڈال دوں گا دوبارہ سے اور لوگ پورا مقدمہ سن سکتے ہیں ڈیٹیل میں. تو مشورے سے حکومت قائم کی جائے, ٹھیک ہے. اب یہ جو مشورے سے حکومت قائم ہوگی تو یہ حکومت کسی بھی قسم کوئی ایسی چیز لیگل کر سکتی ہے جو اسلام میں حرام ہے. اگین میں مسلمانوں کی حکومت کی بات, ان کی حکومت ہوگی وہ مسلمانوں کی حکومت, تو وہ مسلمان اس کو حرام سمجھتے ہوئے اس کو جائز قرار دے دیں گے. اگر ایسی کوئی, جس طرح آج کل آپ کو پتہ ہے LGBT کا جتنا چل رہا ہے, تو میں تو سب جمہوریت کو تو بعد میں رہوں گا, پہلے تو ان کے ایمان پہ گفتگو کروں گا آپ سے. یعنی جمہوریت میرے لیے کیا رکھتی ہے یا قانون کیا رکھتا ہے. جو مسلمان جس ملت کے اندر اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی یہ کہنے پر آمادہ ہو جائے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے ہم اس کو آج سے نہیں مانتے, تو میں تو پہلے ان کی ایمان پہ گفتگو کروں گا ان سے. ٹھیک ہے. میں تھوڑی رہوں گا جمہوریت کو, قانون سازی کو, LGBT کا. مجھے کیا لگا, مجھے تو ان سے گفتگو کرنی ہے جا کر. اور اگر وہ لوگ اس بات کو سننے پر آمادہ نہیں ہیں کہ ہم تو کسی خلاف اسلام چیز کو اسلام بنا کر پیش کریں گے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں کسی دستور میں کسی قانون میں کوئی چیز رکھ دوں تو وہ اس کی پابندی کریں گے؟ جب وہ شریعت کے اس حکم کو نہیں مان رہے کہ خلاف اسلام کسی چیز کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرنا, تو آپ کے خیال میں وہ شریعت کے اس حکم کو مانیں گے کہ آپ نے اللہ کے دین پر چلنا ہے؟ اصل میں اس میں مطلب یہ ہے کہ اگر جنرلی وہ اسلام, جیسے پاکستان کی مثال لے لیں نا, ٹھیک ہے. اب پاکستان میں فار ایگزامپل LGBT کا کچھ ایک گروپ بن جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہمارا حق مارا جا رہا ہے, ہمارا یہ وہ, تو ہم سرکار کے پاس جاتے ہیں. سرکار کہتی ہے جی ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ تو پھر سرکار نے انٹروین کرنا ہے. ویسے تو پرسنل معاملات کے اندر نہیں کرنا, یہ ایک پرسنل معاملہ ہے کہ بھائی میری اورینٹیشن کیا ہے اگلے کی, رائٹ. لیکن اب جب یہ گروپ پہنچ گئے سرکار کے پاس کہ جی ہمیں پروٹیکٹ کریں, ہمیں لوگ مار دیتے ہیں, ہمیں کو پتہ چلتا ہے یہ وہ, تو اس پوائنٹ پہ سرکار کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو لیگلائز کر دے. مطلب یہ سرکار کیا کرنے جا رہی ہے؟ سرکار یہ کہنے جا رہی ہے کہ جی آپ جو کام کرتے ہیں وہ اسلام کے مطابق ہے. سرکار یہ کہنے جا رہی ہے کہ آپ کل سے نکاح کریں گے ہم اس کو شادی تسلیم کریں گے. یا سرکار یہ کہنے جا رہی ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ ایک انحراف ہے, اور اس انحراف کو اپناتے ہوئے بھی آپ کو کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اگر جان مال آبرو کا تحفظ کر رہی ہے تو اس میں کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہماری شریعت نے یہ بتا دیا ہے کہ موت کی سزا کن جرائم میں دی جا سکتی ہے, یا وہ قتل کیا جائے گا یا فساد فی الارض ہوگا. تو اگر تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ آپ فساد پھیلا رہے ہیں, کھلی اباشی کا ارتکاب کر رہے ہیں, تو پھر تو ہم ان پہ سزا کا نفاذ کریں گے. اگر ہمیں سزا کا نفاذ کرنا حکومت نہیں کرے گی, میں اس پر تنقید کروں گا کہ خلاف اسلام کام کر رہی ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو لوگ اس پر عمل درآمد کریں گے ان کا دینی ویژن کیا ہے. سوال یہ ہے وہ دین میں اس عمل کی قباحت سے واقف ہے؟ اگر واقف نہیں ہے تو وہ تو وہی فیصلے کریں گے جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں, اور واقف ہیں تو ان کو اگر فیصلہ کرنے میں کوئی چیز مزاحم ہے تو میں بطور عالم کے طالب علم کو روکوں گا. تو یہ جو ہمارے یہاں پوری بحث پیدا ہوتی ہے نا کہ اسلامی ڈیموکریسی کے اندر آپ پہلے سے کچھ قاعدے طے کر لیں, بھائی وہ قاعدے تو آلریڈی طے ہیں. ایک مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے تو قاعدہ طے ہو گیا نا کہ میں خلاف شریعت کچھ نہیں کروں گا. وہ قاعدہ تو دکان پہ بھی طے ہے, مکان میں بھی طے ہے, اسپتال میں بھی طے ہے, حکومت میں بھی طے ہے. وہ تو میں نے اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ یہ کام میں نے نہیں ہونے دینا. لیکن میں اگر کمپرومائز پہ آمادہ ہو جاؤں تو پھر دنیا کی کون سی طاقت مسلمانوں کی جمہوریت میں خلاف اسلام کسی چیز کو نافذ ہونے سے روک سکتی؟ تو یہ کنکلوسیولی اس کا جواب یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی حکومت ہے, جتنا اسلام ان کے اندر ہوگا اس کا ظہور ان کے اعمال میں ہو جائے گا. یہ جواب ہے. اور LGBT کا جہاں تک سوال ہے, کوئی بھی حرام چیز لے لیں, کوئی بھی حرام چیز لے لیں, شراب ہو, کوئی بھی چیز ہو, شراب لیگلائز کرنے کا کر سکتے ہیں. تو ہر حکومت کو یہ کہا جائے گا, ایشو ٹو ایشو دیکھا جائے گا نا کہ دین کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. تو اگر مسلمانوں کی حکومت ہے اور ایک چیز ان کے دین میں ناجائز قرار پا دی گئی ہے تو پھر اس پر اللہ نے کہہ دیا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون. جو حکمران اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ عند اللہ کافر اور فاسق بن کے اٹھیں گے. تو ہم اس بات کی ان کو منادی کریں گے, ان تک تبلیغ کریں گے اس بات کی. لیکن پھر بھی وہ لا بنا سکتے ہیں. لا تو طاقت ہے ان کے ہاتھ میں نا, میں تو نہیں بنا سکتا. لا تو وہ بنائیں گے, وہی بنائیں گے. گورنمنٹ ہے وہ لا بنا دیتی ہے, لا تو وہ بنا سکتی ہے, لا تو وہ بنائے گی. اس لا پر میں کرٹیسزم کروں گا کہ خلاف اسلام کیا ہے انہوں نے کام. لا بنانے کی تو طاقت ان کے پاس آ گئی نا, میرے پاس نہیں ہے طاقت. اوکے, کیونکہ وہ ہیں پارلیمنٹ میں, میں تو نہیں بیٹھا ہوا نا. رائٹ. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب جو بھی کر رہے ہیں اگر وہ نہیں فالو کر رہے تو میں ان پہ کرٹیسزم کروں گا, کرٹیسزم کر سکتا میں ان کو بتاؤں گا, میں ان کے خلاف سیاسی جدوجہد کر سکتا ہوں. میں سیاسی پارٹیوں کو بتاؤں گا جا کر یہ خلاف اسلام کام کر رہے ہیں, یہ کام تو ہم کریں گے. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا رستہ؟
مطلب اس کی کوئی یہ نہیں ہے کہ لیگل کوئی بغاوت ٹائپ کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ بغاوت مطلب اس وقت ہوتی ہے، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اگر تو کسی چیز کو کھلا کفر کا ارتکاب کوئی حکمران کر رہا ہے، کھلا کفر ارتکاب کر رہا ہے، اور پھر ابھی بڑی تفصیل سے ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے شام سے متعلق سیریز میں، لوگ اس کو وہاں ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں، وقت بھی کم ہے، کہ اس کے کچھ حدود و شرائط ہیں اسلام میں. وہ بغاوت کرنے سے پہلے 10 چیزیں دیکھنی ہیں آپ نے بھائی. کوئی آپ کو اس کے لیے پہلے نظم بنانا ہے اپنا، آپ کو ملک سے نکلنا ہے، وہاں قیادت ہوگی، اس کے فیصلے مانے جائیں گے، اپنے وسائل کا جائزہ لینا ہے، پھر جا کے بغاوت کرنی ہے نا. پارلیمنٹ میں کوئی قانون پاس ہو گیا، میں چلا گیا اپنی ٹی ٹی پستول لے کے پارلیمنٹ کے سامنے کہ آؤ مجھ سے لڑو، تو میں مروں گا نا بھائی. تو ایسی بغاوت دین اسلام میں جائز نہیں ہوتی، اس کے حدود و شرائط ہیں، اس کو بڑی تفصیل سے ہم نے اس کی جگہ پہ بیان بس کی. بیسیکلی پروپوگیٹ کر سکتے ہیں آپ، لیکن وہ جو اس سائڈ پہ بیٹھے پارلیمنٹریز بیٹھے ہیں دین وہ میں کر سکتے ہر ہیں. انحراف کے حوالے سے آپ کی ذمہ داری آپ کے دائرہ اختیار میں ہوتی ہے، اس سے بڑی ذمہ داری آپ پہ دین نے نہیں ڈالی. ٹھیک چلیں، تھینک یو سو مچ حسن بھائی، بہت بہت شکریہ. آپ نے سوالوں کا بڑا زبردست طریقے سے اپنا پورا مقدمہ دوبارہ سے رکھا، چیزوں کو رکھا، اور اب لوگوں پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. آپ کا شکریہ بھائی، آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور جو کہ مختصر وقت تھا، یہ بڑے اصولی نوعیت کے مباحث ہیں جو آپ نے چھیڑے ہیں، پر ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے اور ایک ایک چیز کو علمی، فکری، استدلالی انداز میں سمجھایا ہے. 23 اعتراضات کی سیریز لوگ اس کو وہاں دیکھ سکتے ہیں. باقی موضوعات پر بھی غامدی صاحب کی کتب موجود ہیں. میں باقی ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں جی، غامدی صاحب کے جو افکار نظریات میں سمجھتا ہوں اپنے فہم کے حد تک میں نے پہنچا دیا. آپ کے سوالوں کو اور آپ کی آمد کا شکریہ. بہت شکریہ سر.